اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فقط اپنی خاطر بنایا۔ جب کبھی بھی وہ دنیا سے دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ جب کبھی بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کو بے چین کر دیتا ہے، بے سکون کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ ان کو یاد کرواتا ہے کہ تمہارا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ناتا نہیں، تم فقط میرے ہو۔ کبھی ان کو رلاتا ہے، کبھی ان کو عطا کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے در سے دور نہیں ہونے دیتا۔ ان میں سے بعض لوگ تو خود چل کر اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں اور بعض کو کھینچ کر وہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے ایمان کا ضامن اللہ خود بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر ہمیشہ ان کے سر پہ رہتی ہے۔ تبھی تو ابلیس نے جب بولا تھا نا، جب بحث ہوئی اللہ سے، تو اس نے بولا تھا کہ میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ نے بولا تھا جو میرے اپنے ہوں گے وہ تیری باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جب کبھی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور جن کے بنانے کا مقصد فقط اللہ ہے۔ ان کو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چہرے کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب اپنوں کی دی گئی اذیتوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے، اور سب سے زیادہ ترس اب مجھے ان لوگوں پر آتا ہے جنہوں نے مجھے اس وقت ٹھکرایا جب مجھے ان کی بہت سخت ضرورت تھی۔ خدا کے بعد میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ لوگ شکوہ تو کرتے ہیں کہ مخلص نہیں ہوتا کوئی بھی، مگر خود کا گریبان کسی کو نظر نہیں آتا۔ جب کوئی منتیں کر رہا ہونا تو یہ سوچ کر اس کی لاج رکھ لینی چاہیے کہ خدا کے ہوتے ہوئے یہ انسان میرے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، اور جانتے ہو وہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایک انمول انسان چند لمحوں میں بے مول ہو جاتا ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا آسان لگتا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں۔ جب کوئی آپ سے محض توجہ کی سماعت کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے تب اس کی روح بھی اسے تماچے مار رہی ہوتی ہے۔ اتنا آسان نہیں خدا کے ہوتے ہوئے کسی انسان سے بھیک مانگنا۔ اگر اللہ رب العزت آپ کی دماغ سے کسی شخص کو نکلنے نہیں دے رہا، آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسے یاد کرتے ہو، ایون آپ کہیں دور پہاڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی اس کی یاد آپ کے ساتھ ہی سفر کرتی ہے، تو اس بات کی شیورٹی ہے کہ اگلے بندے کے اندر یاد کی بہت بڑی شدت موجود ہے۔ وہ یاد جو ٹریول کر کے آپ تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ ہماری یادیں، سوچیں اور دعائیں ٹریول کرتی ہیں۔ یہ انسان کے اندر ایک انویزیبل فورس ہے، اور اتنی طاقتور فورس ہے کہ ہماری دعائیں، یادیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن دعاؤں کو اور جن یادوں کو وہ پسند کرتا ہے ان کو اپنے پاس وہ محفوظ کر لیتا ہے، اور اس بات کا صلہ وہ دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے۔ سیم اسی پیٹرن سے جب کوئی بھی بندہ جس کے اندر کسی کے متعلق یاد کی ایک شدت موجود ہوتی ہے تو وہ یاد کی شدت جو ہوتی ہے وہ وائبز انسان تک ہمیشہ پہنچتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ سے وہ بندہ نکل نہیں رہا ہوتا۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آس بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ جو لوگ زندگی میں خسارے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے اپنی قیمتی چیزوں اور بے پناہ محبت سے بنائے گئے رشتوں سے دستبردار ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ کھونے کا ہنر انسان بہت اذیتوں اور تکلیفوں سے گزر کر سیکھتا ہے، مگر ایک بار کسی شخص کی تکلیف کامل ہو جائے اور وہ اس فن کو سیکھ جائے تو لوگوں اور چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے اس فن میں ماہر ہونے کے بعد ان کی حسیات کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ دان کر دینے کے بعد خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، خالی جھولی رہ جاتے ہیں، پر پھر بھی بین نہیں کرتے۔ زندگی میں کوئی بھی انسان کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچا کر، اس کو درد دے کر، اس کا دل توڑ کر کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ پائے گا۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔
کیونکہ جب کوئی بھی انسان کسی روح کو تکلیف پہنچاتا ہے تو روح ایک انویزیبل فورس ہے جس کا مرکز ہارٹ ہوتا ہے، اور اس ہارٹ کے اندر سے ہمیشہ آہیں نکلتی ہیں، اور آہ جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کسی بھی یاد، کسی بھی سوچ سے زیادہ جلدی ٹریول کرتی ہے اور سیدھا جا کر اگلے کی وائبز کو اٹریکٹ کرے گی، اور اس کی خوشی والی جتنی وائبز ہوں گی اس کو وہ ڈسٹروائے کر دے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے۔ آہیں کبھی کسی کو خوش نہیں رہنے دیتی، چاہے ظاہری طور پر بندہ جتنا بھی خوش نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے اندر جو اس کا روحانی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹروائے ہو جائیں گے، اور وہ بندہ کبھی بھی خوش نہیں ہو پائے گا۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن ناز بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم یہ کہتے ہیں سید احسن ناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔